بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت غربت کو قریب نہیں آنے دیتی؟ تو آئیے جانتے ہیں سورت واقعہ کی فضیلت اور سورت واقعہ کا مکمل ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات اسے پڑھا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، کیا میں آپ کو کچھ مال عطا کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو عطیہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورت واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص سورت واقعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فقر سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورت واقعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور فقر سے محفوظ فرماتے ہیں، اور سورت واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور فقر سے حفاظت ہوتی ہے۔ بعض روایات میں اس کو سورۃ الغنا بھی کہا گیا ہے، مطلب کہ مالدار کر دینے والی سورت۔ تو سورت واقعہ کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور ایمان میں پختگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بناتا ہے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ دل انسان کا نرم ہو جاتا ہے، انسان کو آخرت کی تیاری کی فکر لگ جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین اور مقربین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو بندوں کو نیکیوں کی طرف مائل اور گناہوں سے دور کرتا ہے۔ سورت واقعہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے، اور یہی شعور انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اب سورہ واقعہ کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی مراد اس سے قیامت ہے۔ آگے فرمایا، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر اڑتے پھریں گے اور تم ہو جاؤ گے ازواجن ثلاثہ، 3 قسم کے جوڑوں میں۔ دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ آگے بڑھنے والے، اور وہی ہیں آگے بڑھنے والے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور تھوڑی جماعت پچھلوں میں سے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آب خورے اور پیالوں کے ساتھ، اور شراب کے بھرے ہوئے صاف گلاس لے کر۔ نہ اس سے انہیں سر درد ہوگا، نہ ان کی عقلوں میں فطور آئے گا، اور اس قسم کے میوے
جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی چھپے ہوئے۔ یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، نہ وہ اس میں بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات، مگر وہاں کلام سلام سلام ہوگا۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ والے بے خار بیریوں میں، اور ان کے لیے تہ بتہ کیلے اور لمبے سائے ہوں گے، اور گرتا ہوا پانی، اور بہت زیادہ میوے جو ختم نہیں ہوں گے، اور نہ انہیں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرشوں میں۔ بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کیا حوروں کو پیدا کرنا، پس ہم نے انہیں کنواری محبوب ہم عمر بنایا۔ دائیں ہاتھ والے بہت سے اگلوں میں سے اور بہت سے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور دھویں کے سائے میں، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی راحت۔ بے شک یہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے اور بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ہم مر جائیں گے، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں بے شک پہلے اور پچھلے ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تم اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، البتہ تم تھور کے درخت سے کھاؤ گے، بس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، سو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت والے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو تم عورتوں کی رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوم بدل دیں، اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا تم دیکھو تو جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم اسے کر دیں ریزہ ریزہ۔ تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم توان کے نیچے دب چکے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ بھلا تم دیکھو تو وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا کھاری کر دیں، تو تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ بھلا تم دیکھو تو جو تم آگ سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدہ مند بنایا۔ بس آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کریں۔ تو سو میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بے شک یہ ایک قسم ہے، اگر تم غور کرو تو بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن باعزت ہے، یہ ایک پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات کے منکر ہو، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ یا رزق؟ پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان ہلاک کو پہنچتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے؟ تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو نا، تو اس روح کو واپس لوٹا لو اگر تم سچے ہو۔ بس جو مرنے والا ہے، اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہوں گے، اور البتہ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو تیرے لیے سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، اور البتہ اگر گمراہ
جھٹلانے والوں میں سے ہوگا تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک یہ البتہ یقینی بات ہے، پس آپ پاکیزگی بیان کریں اپنے عظمت والے رب کی۔ یہ تھا سورۃ واقعہ کا مکمل ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔